اگر یہ سورہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ دلیل کے طور پر یہ حدیث سامنے رکھیں، وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواہ البخاری فی کتاب الاذان۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الاذان میں لائے ہیں۔ عبادہ بن صامت اس روایت کے راوی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، چاہے وہ سری نماز ہو، جہری نماز ہو، امام ہو، مقتدی ہو۔ ایون نماز جنازہ میں بھی اگر یہ سورہ نہ پڑھی جائے تو نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن طلحة بن عبد الله بن عوف انه قال صليت خلف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال ليعلموا انها سنة، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب الجنائز بلائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ بن عباس۔ حضرت طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، ایک آدمی کی نماز جنازہ میں نے ان کے امامت میں پڑھی، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور زور سے پڑھی، اور یہ بیان فرمایا یہ میں نے زور سے اس وجہ سے پڑھا ہے تاکہ تم جان لو کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے نبی کی۔ جی یہ بخاری شریف کی روایت ہے، تو اس کے بغیر تو کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ معلوم۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی عظیم سورہ ہے کہ اس کے اندر تمام دعاؤں میں سب سے عظیم دعا موجود ہے۔ اگر کسی آدمی نے یہ سورہ نہیں پڑھی تو سب سے بڑی دعا سے محروم ہو گیا۔ جی امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مدارج السالکین میں لکھا ہے وَلِهَذَا كَانَ أَنْفَعُ الدُّعَاءِ وَأَعْظَمُهُ وَأَحْكَمُهُ دُعَاءَ الْفَاتِحَةِ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ تمام دعاؤں میں سب سے زیادہ نفع بخش، سب سے زیادہ عظیم اور سب سے زیادہ محکم اور مضبوط دعا یہ فاتحہ کی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ گویا اگر کوئی آدمی یہ سورہ نہیں پڑھتا ہے تو سب سے عظیم دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، دوسری آیت ہے الرحمن الرحیم، اور یہ تیسری آیت دکھائی دے رہی ہے مالک یوم الدین۔ الحمدللہ رب العالمین کا ربط الرحمن الرحیم سے ہے۔ کیسے؟ اس طرح کہ کوئی کسی کی پرورش کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں رحم نہ ہو۔ پرورش کے لیے رحم ضروری ہے، پرورش کے لیے رحم ضروری ہے۔ ماں باپ اپنے بچے کی تربیت اسی رحم کی بنا پر کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر یہ جذبہ رحم موجود نہ ہو وہ بچے کے لیے اپنی جان نچھاور نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کیا کیا نہیں کرتے اپنے بچوں کے لیے۔ جی تو یہ الحمدللہ رب العالمین کا گہرا تعلق الرحمن الرحیم سے ہے۔ اچھا، اور الرحمن الرحیم کا تعلق مالک یوم الدین سے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ الرحمن الرحیم کا تعلق مالک یوم الدین سے کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف میں لائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحم کے 100 حصے کیے، رحم کو پیدا فرمایا اور رحم کو پیدا کرنے کے بعد اس کے 100 اجزاء کیے، 99 اپنے پاس رکھ لیے اور ایک دنیا میں بھیج دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں 100 حصے کیے، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ۔ کیا بات، سبحان اللہ وبحمدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے یہ جو 100 حصے کیے ہیں 99 اپنے پاس رکھا ہے اور ایک زمین میں رکھ دیا ہے، اور اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کے تذکرے کے ساتھ اپنے رسول سے یہ کہلوایا کہ رحم کے تعلق سے بات کرتے ہوئے ماں کا حوالہ دے، باپ نہیں کہا گیا۔ لِأَنَّ حُنُوَّهَا أَشَدُّ وَعَاطِفَتُهَا أَرَقُّ، اس لیے کہ ماں کی جو محبت ہوتی ہے وہ باپ کے مقابلے میں اپنے بچے سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں مارنے لگے تو بچہ
اپنا سر ماں کی گود میں ڈالتا چلا جاتا ہے, مارتی رہتی ہے اور وہ اپنا سر ماں کی گود میں ڈالتا رہتا ہے. باپ اگر مارے تو بھاگ جاتا ہے, لیکن ماں مارتی ہے تو جتنا مارتی ہے اتنا وہ اپنا سر اپنی ماں کی گود میں ڈالتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کا حوالہ دیتے ہوئے کہ میں کتنا رحیم ہوں, اس کا ایک منظر دیکھنا ہو تو ماں کو دیکھ لو. فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا, بڑی عجیب بات ہے. رحم کا حوالہ دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں کی تمثیل دی گئی, ماں کی مثال دی گئی, والدہ کی. فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ لَلْوَالِدِ فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا. اچھا, تو ماں جب ایک رحم کے حصے سے اتنی محبت کرتی ہے, میرا خیال ہے کہ اگر بچہ پورے بدن کا خون مانگے تو ماں پیچھے نہیں ہٹے, پورے بدن کا خون دے دی. اسی وجہ سے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. حدیث ہے جی, ایک صاحب نے پوچھا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ؟ میں نے بتایا کہ باپ کا جوتا اس جنت تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے. دونوں گویا کہ تربیت میں دونوں کا رول ہوتا ہے. اچھا, ماں کے پاس فون آیا, اٹھا کر کے بات کر رہی ہے, بچہ کہیں باہر پڑھ رہا ہے, ابھی بات ہو ہی رہی ہے, پیچھے باپ کھڑا ہوا ہے, اس سے کہہ دو فکر نہ کرے, پیسے بھیج دیتا ہوں, پیچھے کھڑا. رحم کے ایک حصے کو پا کر اپنے بچوں کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ماں باپ. بتائیے جس کے پاس 99 حصے ہوں وہ کتنا رحیم ہو اپنے بندوں پر, اپنے بندوں پر کس قدر رحیم ہوگا. اگلا ٹکڑا, رحم کا ایک حصہ دنیا میں ڈال دیا ہے. پھر 99 فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ, اب دیکھو مالک یوم الدین, جب قیامت کا دن ہوگا تو اکملها بهذه الرحمہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت کے ذریعے اپنے رحم کو کامل کرے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ 99 ہے نا, تو اب 100 جب ملائیں گے تب نہ مکمل ہوگی عدد 100 کی. 100% کب ہوگا؟ 100 کب ہوگا؟ جب یہ حصہ 99 میں ملا لیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 99 حصہ جو اس نے اپنے پاس رکھا ہے, یہ حصہ بھی اس کے ساتھ ملا کر 100 کر لے گا, اور پھر اپنے موحد بندوں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا, ان 100 حصوں کے ساتھ ان کے اوپر رحم کرے گا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شاید آپ نے غور نہیں کیا کہ یہاں پر رحم کے 2 الفاظ لائے, 2 صفتیں لائی گئی, اور دونوں صفتیں رحمت پر دلالت کرتی ہیں, الرحمن اور الرحیم. اس میں نقطہ یہ ہے کہ الرحمن ایک ایسی صفت ہے جو اللہ کی تمام صفتوں میں سے کسی صفت کے ساتھ نہیں آتی. آئے گی تو رحیم کے ساتھ آئے گی, آئے گی تو تنہا آئے گی, اور اگر جڑ کر آئے گی تو صرف صفت رحیم کے ساتھ آتی ہے. الرحمن علم القرآن, صفت رحمانیت آئی, تنہا آئی ہے, اور یہاں آئی ہے الرحمن الرحیم. یہ جب جڑتی ہے تو صرف رحیم کے ساتھ جڑتی ہے, اور آتی ہے تو تنہا آتی ہے, اللہ کی کسی اور صفت کے ساتھ یہ صفت نہیں جڑتی ہے. کون سی؟ الرحمن. اب الرحمن اور الرحیم آپ اس کے رحم کا اندازہ لگا سکتے ہیں. چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما اغرق اللہ فرعون قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل فقال جبریل یا محمد فلو رأيتني وانا اخذ من حال البحر فادسه في فيه مخافت ان تدرکہ رحمت. رواہ الترمذی فی کتاب تفسیر القرآن. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ترمذی شریف کتاب ابواب تفسیر القرآن میں لائے ہیں, جہاں قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے فرعون کو بحر قلزم میں ڈبویا, جب ڈوبنے لگا تو ساری ہیکڑی ہوا ہو گئی, زندگی بھر کہتا رہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جب ڈوبنے لگا, موت کو اس نے سامنے دیکھا تو ساری ربوبیت بھول گیا. کہاں کی بادشاہت, کہاں کی علو, کہاں کا علو اور کہاں کی بلندی, سب بھول گیا. کہنے لگا آمنت, میں ایمان لایا, انہ لا الہ الا, اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس ذات پر بنو اسرائیل. ارے اتنا گھما پھرا کر کہنے کی کیا ضرورت تھی, بول دیتا نا لا الہ الا اللہ. تو یہ بول رہا ہے میں ایمان لایا اس بات پر کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان. یہ لمبا چوڑا کر رہا ہے بندہ. حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں, کہہ رہے یا محمد, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہاں حاضر تھا. اللہ, دیکھو میرے رونگٹے کھڑے ہوئے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ جو نبی پر قرآن لے کر آتا تھا, یہ ہزاروں سال پہلے اس وقت بھی موجود ہے موسیٰ کے ساتھ.
جب فرعون ڈوب رہا ہے تو عجیب و غریب بات ہے، یہ فرشتہ کیسا عجیب فرشتہ ہے، جبرائیل وہاں موجود ہے ہزاروں سال پہلے، فرعون کے ڈوبتے وقت وہاں موجود ہے، اور وہ نبی سے کہہ رہے ہیں کاش آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائی سے کیچڑ نکال رہا تھا، آج بڑی بڑی مشینیں سمندر کی گہرائی کو ناپ نہیں سکتی ہیں، یہ فرشتہ نیچے جا کر کے اس کیچڑ نکال کر کے لا رہا ہے، کیسا فرشتہ ہے، کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے، ان کو گیس کی ضرورت نہیں، ان کو ماسک کی ضرورت نہیں، دریا کی سمندر کی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں، کہا کہ آپ دیکھتے کہ میں سمندر کی گہرائیوں سے کیچڑ نکال کر کے لایا اور میں اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا، فَأَدُسُّ فِي فِي، اس کے منہ میں ٹھونس رہا تھا میں، کیوں؟ کہا کہ مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ، ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کے اوپر رحم آ جائے، اسے بخش دے، اللہ اکبر۔ فرعون یہ ظلم کا استعارہ ہے، فرعون جب بولتے ہیں تو آدمی کے ذہن میں ظلم ہی ظلم نظر آتا ہے، جو اپنی بیوی کو تپتے ہوئے عرض پر تپتی ہوئی زمین کے اوپر لٹا کر کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھونک دے، مرنے کے لیے چھوڑ دے، کتنا ظالم ہوگا، اندازہ لگائیے آپ۔ تو فرعون کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو ذہن میں ظلم کی مختلف انواع گھومنے لگتی ہیں، گویا کہ فرعون کا لفظ یہ ظلم کا استعارہ ہے، ایسے ظالم کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈرا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر نہ رحم کر دے، مخافۃ ان تدرکہ الرحمہ، اللہ، سمجھ میں آیا کتنا رحیم ہے وہ، جی جی۔ ایک چیز اور سمجھ میں آئی کہ الحمدللہ رب العالمین کا تعلق الرحمن الرحیم سے کیوں ہے، الحمدللہ، اس کے بعد الرحمن، الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بھی ترمذی ابواب تفسیر القرآن میں لائے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما خلق اللہ آدم ونفخ فیہ روح عطس فقال الحمد للہ فحمد اللہ بإذنہ فقال له ربه رحمك اللہ یا آدم، رواه الترمذی فی ابواب تفسیر القرآن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کا پتلا جنت میں بنایا، پتلا بہت دنوں تک ویسے کھڑا رہا، مٹی کا بنا ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس کے اندر روح پھونکی، پتہ یہ چلا کہ انسان صرف جسم نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، بلکہ روح اور جسم کا مرکب ہے، تو جس طریقے سے جسم کی کچھ ڈیمانڈ ہیں اور اسے پورا کرنا پڑتا ہے، اسے روح کی بھی ڈیمانڈ ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے اندر روح پھونکی تو جب روح سر میں پہنچی، روح جب سر میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی، اسنیز کیا انہوں نے، کہا الحمدللہ، پہلے ان کی زبان سے نکلا، ہمارے ابا کی زبان سے کیا نکلا، الحمدللہ، اللہ کی تعریف نکلی، اور ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ بولنا چاہیے، آگے جواب دیا گیا فحمید اللہ بإذنہ، اللہ نے ان کو سکھایا اور اللہ کے اذن سے وہ بولے کہ چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا الحمدللہ، فقال له ربہ، تو ان کے رب نے ان سے کہا رحمک اللہ یا آدم، اے آدم اللہ تیرے اوپر رحم کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ، الحمدللہ انہوں نے کہا تو اللہ نے فرمایا اللہ تیرے اوپر رحم کرے، یہ الحمدللہ رب العالمین کا ربط ہے الرحمن الرحیم سے، سمجھے، اور پھر الرحمن الرحیم کا تعلق، اس کا ربط مالک یوم الدین سے ہے۔ بڑی عجیب و غریب کتاب ہے یہ، اتنی سسٹمیٹک ہے، دنیا میں سائنس کی کتاب ہے لیکن مانن ان کے اندر سائنس موجود، یہ لفظوں کی سائنس ہے، کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں، جو لفظ جہاں رکھ دیا گیا ہے وہاں سے اس لفظ کو ہٹا کر اس کے معنی میں کوئی اور لفظ وہاں رکھ دیا جائے، وہ معنی نہیں بنتا، جی نہیں بنتا، لفظوں کی سائنس ہے، کائنات میں ایسی کتاب موجود نہیں ہے، آپ سمجھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے، جواب دیا گیا فیما یثبت ان به العون، جو مدد کر سکتا ہو، جو مدد کر سکتا ہو اس سے مدد مانگی جائے، اور جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس کی عبادت کی جائے، جیسے کہ آگے آئے گا تو دیکھیں ایاک نعبد، عبادت کس کی، بولے اللہ کی، عبادت کب تک کی جائے بتائے گا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ یقین کیا ہے؟ یقین الموت، اس لیے کہ اس سے زیادہ یقینی چیز کیا ہو سکتی ہے، کسی سے بھی پوچھو ہر ایک کہے گا مرنا ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہی نہیں ہے، یقین وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
اور ایک نقطہ یہ بتاؤں، یقین کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر آدمی اس کو مانتا ہے. یہاں آخر میں سورہ بقرہ میں کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ آدمی کا ذہن اختلاف کی طرف جائے ہی نہ، مانے مرنے ہے اور مرنے کے بعد ایک زندگی. آگے بتائیے. تو گویا عبادت کب تک کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت تک. اچھا عبادت کیسے کی جائے؟ عبادت کیسے کی جائے؟ کب تک کی جائے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے. یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اچھا اور کیسے کرنا چاہیے؟ حدیث جبریل میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ بتائیے، اگر آپ کو معلوم ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو آپ کی عبادت کا انداز کیسا ہوگا؟ عبادت کب تک؟ موت تک. عبادت کیسے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ کیفیت آپ کی ہونی چاہیے عبادت کے وقت، ورنہ پوری نماز تو ہماری دکانوں کی نظر ہو جاتی ہے. کھڑے ہیں یہاں اور ذہن ہے دکانوں میں اور دنیا میں. اچھا اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں. مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ کہتے ہیں فیما یثبت النبی العون، جو مدد کر سکے، جو آپ کی آواز سنتا ہو. ایک بھئی آپ پکار رہے ہیں نا مدد کے لیے، تو آپ کی آواز سننا، وہ سنتا ہو آپ کی آواز. اور دوسرے سننے کے بعد مدد کرنے پر قادر ہو. یہ دو چیزیں ضروری ہیں مدد کے لیے. پکارنے والے کی آواز کو سننا چاہیے اسے، اس کی آواز اس کے پاس پہنچ رہی، اور دوسرے وہ مدد کرنے پر قادر ہو. صاحب قبر نہ تو آواز کو سنتا ہے اور نہ مدد کرنے پر قادر ہے. اس لیے کہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ بدیہی چیز ہے. وہ نہا نہیں سکتا، وہ کفن نہیں پہن سکتا، وہ قبر خود کھود نہیں سکتا، سب دوسرے لوگ کرتے ہیں، اسے اختیار نہیں ہے. تو استعانت کے لیے ضروری ہے کہ ہماری آواز وہ سن رہا ہو اور دوسرے مدد کرنے پر قادر ہو. اور یہ چیز اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. وہ آپ کی آواز کو سنتا بھی ہے اور مدد کرنے پر قادر بھی ہے. جہاں کوئی آواز نہ سنے وہاں وہ سنتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، دیکھیں ذرا، ایک آدمی مچھلی کے پیٹ میں ہے اور مچھلی اسے دریا کی تہوں میں لے کر کے چلی گئی ہے. تاریکی ہی تاریکی چاروں طرف، وہاں سے پکار رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور عرش پر ان کی آواز سنی جا رہی ہے. اور رب تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ تسبیح نہ پڑھتا تو ہم قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھتے. کیا پاور ہے! اللہ اکبر! یہ مچھلی بھی زندہ رہتی، یہ بھی زندہ رہتا. یہ پاور ہے ہمارے رب کا. یہ ہے. تو یہ ہے ہم مدد کس سے طلب کریں؟ جو آپ کی آواز سنتا ہو اور مدد کرنے پر قادر ہو. کہیں سے آپ پکاریں وہ سنتا ہو، وہ مدد کرنے پر وہاں سے قادر ہو.